اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ عزیزان گرامی قدر، میرے معزز سامعین و ناظرین، خداوند عالم نے تمام علوم اولین و آخرین اور تمام احوال سابقین اور لاحقین کو 3 کتابوں میں جمع کیا ہے۔ قرآن مجید میں خالق کائنات نے متعدد مقامات پر لفظ کتاب کا تذکرہ کیا ہے، اور مفسرین نے لفظ کتاب کے مختلف معانی بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے چند معانی بیان کر کے اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ لفظ کتاب کا معنی کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ لفظ کتاب سے مراد کتاب تشریح ہے، یعنی قرآن کریم ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ ہدایت ہے تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے۔ تو سامعین محترم، اس آیت میں لفظ کتاب سے مراد کتاب تشریح ہے، یعنی قرآن کریم ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، کہ روشن کتاب کی قسم، ہم نے اس کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ تو اس آیت میں بھی لفظ کتاب سے مراد کتاب تشریح یعنی قرآن کریم ہے۔ دوسرا معنی جو مفسرین نے لفظ کتاب کا کیا ہے، وہ کہتے ہیں کتاب سے مراد کتاب الاعمال ہے، جیسا کہ سورہ اسرا آیت نمبر 14 میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم۔ یہاں پر اس آیت میں لفظ کتاب سے مراد کتاب الاعمال ہے، کہ اقرأ کتابک، کہ تو پڑھ اپنا نامہ اعمال، اور آج تو اپنے حساب کے لیے خود ہی کافی ہے۔ تو اس میں جو لفظ کتاب ذکر ہوا ہے، اس سے مراد کتاب الاعمال ہے، کہ جو انسانیت اعمال کرتی ہے، چاہے وہ نیک ہیں یا برے ہیں، وہ کتاب میں لکھے جاتے ہیں۔ دوسرے مقام پر ارشاد رب العزت ہوتا ہے سورہ الحاقہ آیت نمبر 29 میں کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، کہ پس کہ وہ کہ جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ کہے گا لو میرا نامہ اعمال پڑھو۔ تو اس آیت میں بھی لفظ کتاب سے مراد کتاب الاعمال ہے، کہ انسانیت کے اعمال کو کتاب میں لکھا جائے گا۔ تیسرا معنی جو مفسرین نے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ لفظ کتاب سے مراد کتاب الاجل ہے، کتاب التقدیر ہے، جیسا کہ ارشاد رب العزت ہوتا ہے لِكُلِّ اجل کتاب، کہ ہر اجل کے لیے ایک کتاب ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے مَا كَانَ لِنَفْسٍ بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلًا، کہ کوئی جاندار خدا کے اذن کے بغیر مر نہیں سکتا، اس نے موت کو وقت مقرر میں لکھ دیا ہے۔ تو اس آیت میں بھی کتاباً معجلہ، یہاں پر اس کتاب سے مراد کتاب تقدیر ہے، کتاب معجل ہے۔
दूसरे मकाम पर इरशाद रब्बुल इज्जत होता है, मा असाबा मिन मुसीबतिन अलल अर्ज़ व अला अनफुसिकुम इल्ला फी किताबिन मिन क़ब्ल अन नब्रअहा, कि कोई भी मुसीबत जमीन पर या तुम पर आकर पड़ती है मगर ये कि उसके वाक़े होने से पहले उसको लोहे महफूज में लिख दिया जाता है। मिन क़ब्ल अन नब्रअहा, इस आयत की तफसीर में लिखते हैं कि मुसीबत के आने से पहले उसको लोहे महफूज में लिख दिया जाता है।